نظر حسین کے چہرے پر پڑتی ہے، اس کی نگاہ مدینہ کے منظروں کا تلاوت کر کے واپس آتی ہے۔ اس کو نظر آتا ہے دوش رسالت پر کوئی شہزادہ ہے اور آقا اس کا تعارف کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من حسین۔ حسین کے تعارف کا منبر دوش مصطفیٰ، اور پھر مصطفیٰ کے تعارف کا منبر ذات حسین، و انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ سارے مجسم معانی ان تمام منظروں کی تلاوت کر کے جب واپس آتی ہے نگاہ مسلم ابن اوسجہ کی، تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے اپنے عقیدے کا، اپنے معافی ضمیر کا کیسے اظہار کرے؟ بے ابی انت و امی رسول اللہ۔ مسلم ابن اوسجہ کی آواز آتی ہے، میرے ماں باپ پر قربان، انحن کا بما نعتذر الی اللہ فی اداء حقک۔ اے حسین، تجھے چھوڑ کے چلے جائیں تو کل کو روز جزا کیا جواب دیں گے تیرے نانا کے سامنے، خاتون جنت کے سامنے، پروردگار عالم کے سامنے؟ ہم جواب کیا دیں گے؟ کہا ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں چلے جاؤ، کہا کہ واللہ لو عالم ان اقتل ثم احیا ثم عذرا ثم احرق ثم احیا ثم اقتل ویفعل بی ذالک 70 مرہ۔ اگر میرے علم میں یہ بات بھی آئے کہ مجھے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ تیری محبت میں مجھے ذبح کیا جائے، پھر سارے جسم کو کاٹا جائے، پھر کاٹنے کے بعد میرے جسم کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے، پھر اس راکھ کو فضائے عالم میں بکھیر دیا جائے، اتنی اذیتوں کے بعد پھر مجھے دوبارہ زندگی دی جائے، تو پوچھا جائے کہ کیا تم اب بھی حسین کی کا ساتھ دو گے؟ تو اے حسین، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ پر اذیتیں وارد کر کر کے مجھے مار مار کے پھر زندہ کیا جائے، تو 71ویں مرتبہ جب پھر زندہ کیا جائے گا، اے حسین میں تیرا ہی ساتھ دوں گا، میں کسی دوسرے کی طرف رخ۔ اصحاب کربلا نے معنی لبیک کو مجسم کیا۔ ہم سمجھتے ہیں 12ویں امام آئیں گے تو ایک برکات کی بارش ہوگی، سونے کی بارش ہوگی، ہر مومن کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملے گا، ان کے کرم سے یہ برسات ہوگی۔ لیکن پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لبیک کہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ جام شہادت پئیں گے؟ یہ کربلا عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر برپا ہوگی، اور عالمی سطح پر ہی کربلا کے ذریعے سے فرزندان کربلا کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ جو تربیت ہو رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے، میں یہاں روزانہ دعا مانگتا ہوں، ہم گداگر ہیں، اس چوکھٹ کا واسطہ دے کر تعویذ درودوں کا ہے بازو پہ دعا کے، یوں حرف طلب لائے کے ترسیل بنایا۔ درود پڑھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ باب اجابت کے ساتھ، استجابت کے ساتھ ٹکراتی ہے، ادھر سے ہماری دعا کی قبولیت سفر کرتی ہے، یہاں تک ہمیں پتہ چل جاتا ہے مولا کی نگاہ ہے ہمارے اوپر۔ یہ دنیا انہی کے ذریعے سے چل رہی ہے، آخرت پہ ہمارا ایمان کہ ہماری آخرت انشاءاللہ اچھی ہوگی، یہ آل محمد کے فیض سے ہوگی۔ اجر رسالت کو اسی لیے بیان کیا گیا کہ انسان محبت کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے قربانی نہیں دی جا سکتی، جبر جس پہ کیا جائے وہ میدان چھوڑ دیتا ہے۔ قراریت آتی ہے محبت کے ذریعے سے۔ کون ہے قرار؟ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ۔ کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قراریت محبت لے کے آتی ہے، ورنہ فرار کا راستہ کھلا ہے، زندگی بچانے کے لیے لوگ دوڑ جاتے ہیں میدان سے، لیکن جہاں محبت جلوہ گر ہوتی ہے، وہ محبت اعلان کرتی ہے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ زندگی کو قربان کرنا پڑے، یہ میدان چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرزندان کربلا کی تربیت ساری دنیا میں کربلا کس طرح کر رہی ہے؟ کردار حسین کو پیش کر کے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کردار کے نمائندہ ہیں۔ وہ کردار کیا ہے؟ وہ خاتم الانبیاء کا کردار ہے۔ کیسے نمائندہ ہیں حسین؟ ایسے نمائندہ کہ مکمل ذات مصطفیٰ کا مشاہدہ کرنا ہو تو حسین کے ذریعے سے مشاہدہ کرو۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہ اس کا ترجمہ جس رخ سے بھی کروں، یہ اتنا حسین جملہ ہے، اتنا بامعنی جملہ ہے کہ یہ کئی طریقوں سے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں
کیسے جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا، دین است حسین دین پناہ، دین است حسین حسین منی، دین پناہ است حسین انا من حسین. یہ دین، یہ ذات مصطفیٰ کا تحفظ ہو رہا ہے. دین پناہ ہے حسین. حسین کا دادا حضرت ابو طالب، علم یجد کا یتیمن فاوا، ہم نے تجھے یتیم پایا پناہ دی. اسلام کی پناہ گاہ حضرت ابو طالب، پیغمبر اکرم کی پناہ گاہ حضرت ابو طالب. شیب ابی طالب میں لے گئے، لٹایا کہیں، سلایا کہیں. جب کسی کو تھوڑا سا باہر سے گزرتے ہوئے کافر کو اندازہ ہو گیا کہ آج اللہ کا نبی کہاں سوئے گا، رات کو سوتے ہوئے سے پیغمبر کو اٹھا دیا اور اسی جگہ اپنے بیٹے علی کو لٹا دیا. یہ کون ہے؟ یہ کردار حضرت ابو طالب ہے، جس پر خالق کائنات نے کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھے یتیم پایا تو پناہ دی. سب نے کہا یہ پناہ گاہ ذات ابو طالب ہے. صلی علی محمد پال. پھر صلوات پڑھیں. مجھے پہلے یہ پناہ گاہ کون ہے توحید کی؟ ذات ابو طالب. وہ جو بستر پہ سویا وہ کیسی پناہ گاہ ہے؟ میں نے کل شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، خندق و خیبر میں تلوار لے کے جانا دشمن کے مقابلے میں، جو شجاعت کی سطح یہاں پہ ہے، بستر پر لیٹ جانا اس سے زیادہ شجاعانہ اقدام ہے. اس لیے کہ جو بستر پہ لیٹا ہے وہ اب ہاتھ میں اس کے نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے، اور وہ تلواروں کی زد میں خطروں کی چادر اوڑھ کر سو گیا ہے. یہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میدان جنگ میں جو علی کی شجاعت دیکھنی ہے یا آپ نے دیکھی ہے یا اہل تاریخ نے بیان کی ہے، یہ بستر پر سو جانا ان تمام اقدامات سے بالا تر اقدام تھا. اس لیے کہ آپ دفاع بھی نہیں کر سکتے نا، چادر اوڑھ کے سو گئے ہیں، تلواریں کاٹے تو دفاع نہیں کر سکتے. علی ابن ابی طالب لیٹ گئے ہیں تلواروں کی چھاؤں میں. کسی کی شجاعت کا کیا مقایسہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت سے؟ بستر پر سو کر پیغمبر کا فدیہ بن کے سوئے. لیکن سونے سے پہلے جب آقا نے کہا تھا میرے بستر پر سو جاؤ، اس لیے کہ یہ بستر جو ہے آج یہ اس رات اس پہ یہ حملہ کریں گے، تو مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا بنے گا، آپ تو چلے جائیں گے، میرا کیا؟ کہا اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی. آقا نے کہا ہاں. علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا اور ایک عمل کیا. جملہ کیا کہا کہ علی کی زندگی کا، ابو طالب کے بیٹے کی زندگی کا اس سے بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کا فدیہ بن جائے. یہ جملہ کہا اور عمل کیا کیا؟ سجدہ شکر میں سر رکھ، پروردگار مجھے اس صلوات پڑھیں باواز بلند. صلی اللہ. توحید کی پناہ گاہ حضرت ابو طالب، توحید کی پناہ گاہ اکرم علی ابن ابی طالب. ومن الناس من نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، مرضات الہی کا تمغہ سینے پہ سجا کے اٹھے. ساری دنیا کے لیے دعائیں کرو اللہ ان سے راضی ہو جائے. کیسے راضی ہوگا؟ جب اس کو راضی کرو گے جس کے سینے پہ مرضات الہی کا تمغہ ہے. اور میں کہتا ہوں ابہام نہیں، ہدایت کے سفر میں خالق کائنات اگر ابہام کو رہنے دے تو پھر یہ اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کے خلاف ہے. پھر پیغمبر نے جو نظام پہنچایا ہے اس میں کوتاہی نظر آتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی قسم کا ابہام نہیں رہنے دیا. رضا چاہتے ہو اللہ کی، یہ دیکھو مرضات اللہ کا مالک کون ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ سورہ حمد. جب بھی نماز پڑھو پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں. جب سورہ حمد پڑھتے ہیں آپ الصلاۃ معراج المومن، ذات اقدس الہی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی بے ہنگم گفتگو ہو جاتی. نہیں، ہمیں گفتگو بھی سکھائی گئی کہ جب حرم میں اکبر الہی میں تکبیرۃ الاحرام کہہ کر داخل ہو جاؤ اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ، جب اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرو تو کیسے کرو. ہمیں وہ گفتگو بھی بتائی گئی. کیا کہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. پہلے آپ حمد کریں ذات خدا کی، مالک یوم الدین، اس کو مانیں، اور پھر صراط مستقیم کی ہدایت کا
کی طلب کریں، دعا مانگیں، اور دعا جب کیا کافی انعمت علیہم کی طرف، الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، وہ انعمتا کون ہے؟ جو غیر ہیں کس کے؟ مغضوب علیہم کے، مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے سورہ حمد کا کیا معنی ہے؟ یہ الفاظ جو زبان پہ جاری ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مغضوب علیہم کون ہے جن سے آپ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں؟ اگر نہیں پتہ تو آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مرضات الہی کس چوکھٹ سے ملتی ہیں وہ چوکھٹ بتاتے ہیں۔ مغضوب علیہم کا تعارف جن لوگوں کا ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے وہ چوکھٹ بتاتے ہیں۔ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے، تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ جس کو چاہیے کہ اس کو نماز کا معنی مل جائے، وہ سمجھ جائے کہ وہ نماز میں کیا دعا مانگتا ہے، وہ مغضوب علیہم سے دوری کی دعا مانگتا ہے، وہ کن سے دور رہنے کی دعا مانگتا ہے۔ جس کو مانا چاہیے زہرا کی چوکھٹ پہ چلا جائے، یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے، مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے بی بی ناراض ہو جائے۔ آپ کو مانا چاہیے نماز یہاں سے ملے گا، عبادات کا معنی یہاں سے ملے گا۔ عبادات کے محافظ اہل بیت اطہار ہیں، شریعت کے محافظ اہل بیت اطہار ہیں۔ ذات پیغمبر اقدس کے لیے پہلی پناہ گاہ ابو طالب، اس کے بعد دوسری پناہ گاہ علی ابن ابی طالب۔ یہ پناہ گاہ، یہ قراریت اس میں ہے، اس لیے پناہ گاہ ہے۔ اگر قراریت نہ ہوتی تو پناہ گاہ نہ ہوتی۔ اس کے بعد اگلی پناہ، خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ جو نظام ہے یہ اسلام کا مستقبل، یہ پناہ گاہ پیغمبر حسین ابن علی کی ذات ہے۔ ہجری تک کو دیکھو پیغمبر کے ذریعے سے، اور 61 ہجری کے بعد روز قیامت تک پیغمبر کو دیکھو حسین کے ذریعے سے۔ جو حسین کی بارگاہ میں نہیں پہنچا اس کو محمد مصطفیٰ سے اس کا رابطہ ممکن نہیں ہے، وہ آقا کو پہچان نہیں سکتا۔ ہمارے علماء کا ایک جملہ مشہور ہے، اسلام محمدی الاصل ہے اور حسینی البقا ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ محمدی الاصل، حسینی البقا۔ اپنے جو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، وہ کہتے ہیں ابتدا سے لے کر کربلا کی روز عاشور تک اسلام محمدی ہے، اور روز عاشور سے لے کر قیامت تک اسلام حسینی ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلانا۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ عقیدت کا سفر بھی ہے، یہ تربیت کا سفر بھی ہے، یہ باہمی طور پر ایک دوسرے کو اپنے ساتھ نظریات میں شریک کرنے کا عمل بھی ہے۔ یہ حسین ابن علی کی بارگاہ والا صفات، اس کے تمام طالب علم، میرے سمیت ہم طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کا ذکر کرنا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی بارگاہ صرف آسانیوں کے لیے نہیں اپنائی جاتی۔ حسین ابن علی کی بارگاہ مصائب سے مقابلہ کرنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ حسین ابن علی کی بارگاہ واجبات سے لو لگانے کا، کیسے واجبات سے لو لگائی گئی؟ ہماری قوم کا کیا ہے؟ جو آدمی اپنے آپ کو حسینی اور کربلائی کہتا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بتاتی ہے کربلا۔ یہ جو حسین حسین کی آواز سے یزیدیت کو للکارنے والے نوجوان ہیں، ان کے سینے میں حسین ابن علی کی محبت جو سانس لیتی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ماتم کر کے در و دیوار کو لرزا دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یزید جنگ چوٹ لیتے ہیں، طبل بجاتے ہیں، جب سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں یا حسین کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے اس سے بہتر جملہ کہاں سے لاؤں جو حضرت امام خمینی نے کہا میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جو غم حسین میں سینے پہ پڑتے ہیں اور یزیدیت کی رسوائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ سینے پہ مارنا یزیدیت کے خلاف طبل جنگ پر چوٹ لگانے کے مترادف ہے۔ یزیدیت دے میں حسین کا ہوں۔ یہ جو انسان کہتا ہے نا یا میں عرض کرتا یزیدیت دیکھ لو، اے دنیا والو دیکھ لو، میں حسین کا ہوں۔
کیا مطلب؟ یعنی یزیدیت کے لیے میرے اندر کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں ہے. یزیدیت ایک کردار ہے میرے میں. کیوں جگہ نہیں؟ اس لیے کہ میں حسین کا ہوں، اور جب حسین کا ہوں یزیدیت ہمیشہ کے لیے مجھ سے مایوس ہو جائے. اب سونے جوان مولا نے کیسے ان کو واجبات سے، اپنے چاہنے والوں کو کیسے واجبات کے ساتھ لو لگانے کا کیسے حکم دیا. بخدا انسانی اس کی مثال پیش نہیں سکتی کہ ایسا سخت وقت ہو کسی جگہ پر، نماز ظہر زوال کا وقت آ رہا ہے، لاشیں آ رہے ہیں. آقا سے شہداء جو جاتے ہیں میدان میں، صف شکن مجاہد، وہ آقا سے اذن لے کر، اجازت لے کر جاتے ہیں. جب وہاں پر گھائل ہو کے گرتے ہیں تو آقا جا کر ان کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں. افراد شہید ہو رہے ہیں، لاشیں آ رہے ہیں. اچانک ابو ثمامہ سیداوی کی آواز بلند ہوتی ہے، بے ابی انت و امی یبنا، میرے ماں باپ قد اقتربوا منک، لشکر قریب جا رہا ہے. ہر شہید کے بعد لشکر تھوڑا اور قریب ہو کے للکار ہے مجاہد، پھر مجاہد جاتا تھا، پھر قریب آ جاتے تھے. یعنی گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا. سیداوی نے کہا اقتربوا ہؤلاء منک واللہ لا تقتل حتی اقتل دونک. اے فرزند رسول، مجھے یقین ہے اس بات پر کہ جب تک ہم قتل نہیں ہو جاتے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. واللہ لا احب ان القی اللہ واصلی هذه الصلاۃ. اے فرزند رسول، آرزو یہ ہے شہادت سے پہلے آپ کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں، ظہر کی نماز. یہ کربلا ہے. ہم تو بے معرفت لوگ ہیں، ہم کیا ماتم داری یا نماز افضل ہے؟ اصحاب کربلا میں کسی کو تو کہنا چاہیے تھا نا. ابو ثمامہ سیداوی کیا کہہ رہے ہو؟ شہادت افضل ہے یا نماز؟ کی بات نہیں، شہادت وہ شہادت جس میں شہید حسین کے دھاتوں کو چوم کر اذن لے کے جائے، اور جب وہ گرے میدان میں تو حسین اس کا لاشا اٹھا کے لائے. شہادت بھی کوئی عام شہادت نہیں. تو ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا نا ابو ثمامہ سیداوی کو کہ اے ابو ثمامہ سیداوی کیا ہو گیا، لاشیں آ رہے ہیں، شہادت افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ نہیں، تاریخ کی نگاہیں فرزند رسول حسین ابن علی پر ہیں. حسین ابن علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رک کے کہا کہ ھذا اول وقتھا، ہاں یہ اول وقت نماز ظہر ہے. اور ابو ثمامہ سیداوی کو کہا کہ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. اے ابو ثمامہ سیداوی، تو نے نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. یہ کربلا ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ فرزند رسول ہے، یہ زہرا کا لال ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے ہم اپنی زندگیاں وقف کر دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے سینوں میں آباد ہے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے. ہاں، کوئی لاکھ ہمیں حسین ابن علی سے دور کرنے کی کوشش کرے، ہم دور نہیں، ہم اس دنیا سے گزر جانا چاہتے ہیں، لیکن حسین ابن علی برداشت کی چیز. یہ عزاداری کو یہاں تک ہی جذب کے پہنچے ہیں کہ ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن حسین نہیں چھوڑ سکتے. علماء خوب انہوں نے کہا سوال کا وہ لمحہ جس پر نماز واجب ہوتی، ابھی وہ لمحہ آیا نہیں تھا. وہ کہتے اس لیے کہ اس لمحے کا احساس امام معصوم سے زیادہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا. جب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا تھا، اس وقت بے قراری میں اس لمحے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں. آقا نے جو ایک لمحہ توقف کیا، وہ اس لیے کیا کہ تاکہ وہ لمحہ گزر جائے تو آپ کہیں کہ نعم ھذا اول وقت ہے. ہاں، یہ اول وقت، یعنی وہ لمحہ زوال کا تھا. اور حسین ابن علی نے کہا کہ نعم ھذا اول وقت ہے، ہاں یہ اول وقت نماز ظہر ہے. اور اس کے بعد اس کو دعا دی، اے ابو ثمامہ سیداوی، اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. میرا دماغ پھر گیا، کہاں شہدائے کربلا اور کہاں نماز گزار. آواز آئی، یہ ہم جیسے نماز گزاروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ جن کو قرب امامت نصیب ہے. یہ ان نمازیوں کی بات ہے جو نمازوں پہ ناز نہیں کرتے، نمازیں ان پہ ناز کرتی ہیں.
یہ ان نمازیوں کی بات ہے جو سجدوں پہ ناز نہیں کرتے، سجدے ان پہ ناز کرتے ہیں۔ یہ ان نمازیوں کی بات ہے جو جنت میں جانے کی آرزو نہیں کرتے، جنت ان کی آرزو کرتی ہے۔ اے آئمہ کے، اہل بیت کے اطاعت گزارو اور چاہنے والو اور اپنی جان سے گزر جانے والو، آؤ اور اپنے وجود سے جنت کو سجاؤ۔ جنت ان کا انتظار کرتی ہے، اس چوکھٹ پہ آنا چاہتی ہے۔ یہ وہ نماز گزار ہیں۔ کہا میں چاہتا ہوں شہادت سے پہلے، جام شہادت پینے پہلے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ اب کیا ہوا؟ صفیں درست ہونے لگیں۔ امام شاہ حجاز علی حسین ابن علی آگے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے دشمن کی طرف سے جو گھیرا تنگ کرتا چلا آ رہا ہے دشمن، ادھر سے تیر آ رہے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑے، شمر کو مخاطب کیا ہے۔ شمر، فرزند رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تیر اندازی بند کر دو۔ شمر نے کوئی نامناسب جواب دیا، کہا جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا تیری نماز قبول ہوگی اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی بات پر ایک مختصر جھڑپ ہو گئی اور حبیب کام آ گئے۔ حبیب کی شہادت مقدمہ نماز ظہر۔ جب یہ صورتحال تھی تو کیا نماز رک گئی؟ تاریخ کربلا کہتی نہیں، نماز نہیں رکی۔ کیا ہوا؟ آقا کے آگے دو افراد کھڑے ہو گئے، سید ابن عبداللہ اور زہیر ابن قین، تاکہ جو تیر آئے یہ اپنے بدن پہ لیں، آقا تک نہ پہنچے۔ کیا کہنے ان افراد کے جو آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ ادھر سے تیر آیا، سید ابن عبداللہ نے اپنا سینہ آگے کر دیا۔ ادھر سے تیر آیا، زہیر ابن قین نے اپنے جسم پہ اس تیر کو لیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے ایک ایک تیر کھانے کی، لیکن پھر اس کے بعد کھڑے رہنا، جب انسان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے تیر لگے تو انسان تیر کی طرف متوجہ ہو جائے گا، مشغول ہو جائے گا اس کو نکالنے میں، بیٹھ جائے گا، بیٹھ کر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ جو ایک تیر کھانے کے بعد پھر سینہ تان کے کھڑے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ تیر آئے اور ہمارے ہوتے ہوئے فرزند زہرا کو جا لگے۔ اس نیت کے ساتھ کھڑے تھے، نماز ظہر ادا ہوتی رہی اور تیر لگتے رہے۔ پھر سید العلماء کا جملہ کہا یہ بھی عجیب نماز تھی، جب کھڑے تھے تو قیام تھا، تیر کھا کے جھکے تو رکوع ہو گیا، اور جب تیر کھا کھا کے گر گئے تو سجدہ ہو گیا۔ ان کی نماز اس طرح سے ادا ہوئی۔ باقی پیچھے جو لوگ تھے ان کو حسین ابن علی نے نماز پڑھائی، اور یہ جو دو آگے کھڑے تھے انہوں نے حسین کو نماز پڑھائی۔ آگے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز ظہر ہے، کربلا کی نماز ظہر۔ اب آج چہلم کا دن ہے، ساری چیزوں کو، کربلا کی برکات کو یاد کریں۔ کیا دنیا میں ایسی نماز کہیں مل سکتی ہے؟ ایسے جانباز۔ نماز ظہر تمام ہوئی، ان دونوں کی زندگی تمام ہو گئی، یہ نصاب کربلا کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نماز سے روکنا یزیدیوں کا کام ہے، اور تیروں کی بوچھاروں میں نماز پڑھ جانا حسین والوں کا کام ہے۔ یہ کربلا، ایک جملہ اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، میں نے پچھلے سال گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ میں نے کسی برادر کی ڈائری پہ لکھ دیا تھا، اس نے میرے سامنے ڈائری کی تو مجھے وہ مکمل طور پر وہ چیز یاد آ گئی۔ اور وہ کیا تھا جملہ؟ میں نے کہا تھا سلطنت حق کربلا ہے اور اس کے بادشاہ کا نام حسین ہے۔ ہم حسین کی رعایا ہیں، ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں ہم حسین ابن علی کی رعایا ہیں، اور جب ہم حسین ابن علی کی رعایا ہیں تو حسین ساری دنیا پر ہماری نگاہ میں حکومت حسین کی ہے۔ جہاں جہاں نہیں ہے وہاں آگے بڑھ رہی ہے حسینیت۔ حسینیت کے پرچم نصب ہوتے جا رہے ہیں۔ اہل دل اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں کرتے، حسین ابن علی کی یاد کو برپا کرنے، قائم کرنے کے لیے کسی خدمت سے دریغ نہیں کرتے۔ رقم خرچ کرنا ہو، وقت کو خرچ کرنا ہو، اپنی زندگی سے گزر جانا ہو، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مطلوب مولا ہے کربلا کو عام کرنا۔ ہم سب حسین کی رعایا ہیں۔ جب ہم سب حسین کی رعایا ہیں تو حسین ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ حسین ابن علی نے ہر گھر میں
سجدہ گاہ خاک شفا کی پہنچا دی ہے. اس لیے کہ روایت ہے کہ جہاں جہاں انسان سجدہ کرے گا روز قیامت اس زمین سے اس کے سجدوں کی گواہی اٹھے گی. جہاں جہاں سجدہ کرے گا وہ زمین اس کے سجدوں کی گواہی دے گی. حسین نے چاہا آپ کے سجدے جو یہاں ہو رہے ہیں اس مہر پر، اس خاک شفا کی ٹکیا پر ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے سجدے خاک کربلا میں جذب ہوں، اور روز قیامت آپ کے سجدوں کی گواہی وہاں سے اٹھے جہاں سے حبیب ابن مظاہر کے سجدوں کی گواہی، جہاں سے زہیر ابن کین کے سجدوں کی گواہی، جہاں سے علی اکبر کے سجدوں کی گواہی، حسین فرزند رسول کے سجدوں کی گواہی، زین العابدین کے سجدوں کی گواہی جس سرزمین کربلا سے بلند ہوگی، اس سرزمین کربلا سے مومنین آپ کے سجدوں کی گواہی بلند ہوگی. یہ سجدہ گاہ آپ کے سجدے کی منتظر ہوتی ہے. یہ خاک کربلا کی سجدہ گاہ، آپ سجدہ یہاں کریں، مملکت کربلا کے شہری ہیں آپ کا سجدہ وہاں جذب ہو، روز قیامت گواہی وہاں سے اٹھے. تو حسین اللہم صلی بس چہلم آ گیا، اور چہلم پہ پہلا زائر جو پہنچا جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک ساتھی ساتھ ہے، کہا مجھے دریائے فرات پہ لے چل. وہاں پہنچے، غسل کیا اور احرام باندھا. جیسے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے ایسے احرام باندھا. بینائی ختم ہو چکی تھی. ساتھی سے کہا مجھے حسین کی قبر پہ لے چل. اس نے کہا یہاں تو چند مٹی کی ڈھیریاں ہیں، مجھے کیا پتا حسین کی قبر کہاں ہے. کہا تو مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر، میرا حسین مجھے جواب دے گا. میرا آقا مجھے جواب دے گا. جو نو کے نیزہ پہ گفتگو کر سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں جواب دے گا؟ میں اس کے نانا کا صحابی ہوں، میں آیا ہوں، وہ زائر کو جواب دے گا. اور یہی وجہ ہے ہم سنے نہ سنے، ہمارا شعور سنے نہ سنے، حسین ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہم زیارت پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھیں یا وہاں جا کے پڑھیں، حسین جواب دیتے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کو عطیہ نے کھڑا کر دیا قبروں کے درمیان، اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے پتہ نہیں کیا مرثیہ پڑھا حسین کا. اے وہ جس کی رگیں، خشک رگیں کند خنجر سے کٹ گئیں، لیکن بیان کا رشتہ منقطع نہ کر سکیں. اے زہرا کے لال، اے زہرا کے لال، میں تیرے جد کا صحابی، میں غریب مسافر آیا ہوں تیری زیارت کے لیے، مجھے جواب دے تو کہاں ہے. سلام کیا، جواب سلام ملا. جواب سلام کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے آپ کو جا کے گرا دیا قبر حسین پر اور گفتگو شروع کی. 3 دن کے پیاسے سے گفتگو. کبھی علی اکبر کا ذکر کیا، کبھی عباس کے بازوؤں کا ذکر کیا، کبھی عباس کا ذکر کیا. یہ عزادار حسین آیا ہے، کس سے بات کرے؟ فرزند رسول سے بات. اس کو یقین ہے میرا آقا جس نے جواب سلام دیا وہ میری بات سن رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اسرا گئے تھے، جو ہاتھوں میں رسیاں پہن کر اور سید سجاد توکے گراں بار، بیڑیاں، ہتھکڑیاں پہن کر جو گیا تھا شام کی طرف، ان کا پرسہ کیسے دے جابر ابن عبداللہ انصاری؟ اتنی دیر میں عطیہ نے آ کے، جو ساتھی تھا، اس نے کہا کہ ادھر سے کوئی شاید دستہ آ رہا ہے فوج کا، تو ہمیں چھپ جانا چاہیے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کیا بہتر ہے کہ میں عشق حسین میں یہاں شہید ہو جاؤں. تم ذرا غور سے دیکھ کر بتاؤ یہ کدھر جا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھا 3 محمل جو کالے پردے ان پہ پڑے ہوئے ہیں. بی بی زینب گئی تھی نا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف. جب گئی تھیں تو 53 محمل نہ کہوں 53 اونٹ تھے. محمل تو نہیں تھے، 53 اونٹ تھے، جن میں سے تقریباً یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر اونٹ پر 2 سواریاں تھیں. اب جو قافلہ آ رہا ہے نا، 3 اونٹ، 3 محمل، کالے پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک عزا کا ماحول ہے، اور کوئی 50-60 افراد ارد گرد جو حفاظت کے لیے ساتھ آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چاہنے والا ان میں مل گیا ہو.
لیکن سارے سرکاری لوگ ہیں. جب قریب آئے محمل، جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتایا عطیہ نے کہ 3 محمل اس طرح کے ہیں اور ان میں کوئی بیبیاں ہیں. اونٹ بٹھائے گئے. میں قربان جاؤں، ثانیہ زہرا کیسے پہنچی قبر حسین ابن علی پر؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں بتا سکتا، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے بی بی زینب کھڑے ہو کر نہیں پہنچی. آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ پتہ ہے، میں زیادہ مصائب پڑھ نہیں سکتا ہوں. میرا مسئلہ یہ، میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ سکتا. بی بی کیسے پہنچی؟ جیسے حسین لاش علی اکبر پر پہنچے تھے، ایسے قبر حسین ابن علی پر بی بی پہنچی، قبر کو گلے سے لگایا. بی بی کے دل پر ایک داغ ہے. وہ کیا داغ ہے؟ جب حسین چلے تھے نا تو سکینہ کو سپرد کر کے چلے تھے بی بی زینب کے، اور سکینہ کو وصیت کی تھی، دیکھو پھوپھی اماں کو تنگ نہ کرنا، اپنی ماں کو تنگ نہ کرنا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. اور بیبیوں کو وصیت کی تھی، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، اس کا خیال رکھنا. جب یہ چلا قافلہ شام سے، سب سے پہلے زندان سے پہنچے تھے ایک مکان میں جو عزاداری کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور اس سے جب چلے ہیں تو پہلے یہ قافلہ قبر سکینہ پہ آیا. وہاں بھی بیبیاں چل کے نہیں پہنچی ہیں، جا کے گلے سے لگا لیا قبر سکینہ کو. یہ وہ شخصیت ہے بی بی سکینہ کی ذات، وہ ذات والا صفات ہے جس کے دل میں وطن پہنچنے کی اتنی آرزو تھی. روزانہ زندان میں سید سجاد سے پوچھتی تھی، بی بی زینب سے پوچھتی تھی، ہم گھر کب پہنچیں گے، وطن کب پہنچیں گے. بخار آنے لگا. بی بی زینب سارا دن گود میں لے کے بیٹھتی تھیں. جب دھوپ سر پہ سورج آ جاتا تھا، دھوپ اس میں بیٹھنا پڑتا تھا، ورنہ کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ. ایک دیوار کا سایہ ختم ہو گیا تو دوسری دیوار کے ساتھ بیٹھی ہیں. صبح کے وقت پرندے اوپر سے گزرتے تھے. یہ بچپنے کی زبان میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتی تھیں، پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تلاش رزق میں جا رہے ہیں. جب شام کو پرندے واپس ہوتے تھے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. پھوپھی اماں کیا ہم بھی کبھی اپنے گھر واپس لوٹیں گے؟ زندان شام میں رزق زندان شام ہو گئی سکینہ. اس کی قبر پہ بیبیوں کا قافلہ آیا. سکینہ تو پوچھا کرتی تھی وطن کب جائیں گے. سکینہ جا رہے ہیں. باپ کی کیفیت ہے. خالق کائنات نے 2 گوہر عطا کیے تھے. ایک کا نام علی اصغر تھا، ایک کا نام سکینہ تھا. سکینہ زندان شام کی زینت بن گئی. علی اصغر میدان کربلا میں مارا گیا. اب یہ بی بی قبر سکینہ کو نہیں چھوڑ رہی. کہتی میں نے وہاں مدینے جا کے کیا کرنا ہے، میرا کون ہے وہاں پر. سردار کربلا میں مارا گیا. اور جو آغوش کی زینت تھے، ایک 6 ماہ کا علی اصغر، وہ حسین کے پاس رہ گیا. ایک یہ 4 سال کی سکینہ. سید سجاد نے کہا اگر آپ نہیں چلیں گی تو ہمارا قافلہ جا نہیں سکتا، اور پہلے ہم کربلا ہی جا رہے ہیں. جب کربلا پہنچے، بی بی رباب نے وہاں پر مدینہ جانے سے انکار کر دیا. تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، 2 سال تک خیمہ لگا کے اپنے وارث کی قبر پر گزارے بی بی نے. سید سجاد نے کچھ کنیزیں ساتھ کر دیں، کچھ افراد ساتھ کر دیے تاکہ بی بی کو وہاں تکلیف نہ ہو. تو سید الشہداء کی قبر پر خیمہ لگا کے، دھوپ پڑتی ہے نا، قبر پر خیمہ لگایا. خود دھوپ میں بیٹھتی تھی، خیمہ قبر پر لگایا تھا.